بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے بارے میں کچھ سبق پڑھیں گے۔ مخرج کے کیا معنی ہے یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مخرج جو ہے وہ بروزن مفعل یعنی را کے فتح سے خرج یخرج سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور قراء کرام کی اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور حرف کس سے کہتے ہیں؟ حرف کے لغوی معنی طرف اور کنارہ کے ہیں۔ اصطلاح میں حرف کی تعریف صوت یعتمد علی مخرج محقق او مقدر، مطلب حرف وہ آواز ہے جو کسی مخرج محقق یا مقدر پر معتمد یعنی رک جائے۔ اب یہ سوال ہے کہ مخارج کی کتنی قسمیں ہیں؟ مخارج کی دو قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق کی تعریف کچھ یوں بیان کی جاتی ہے: هو جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفہ، مطلب مخرج محقق حلق یا زبان یا ہونٹ کے اجزاء میں سے کوئی معین جز ہوتا ہے، اور مخرج مقدر وہ ہے جو یا تو ان اجزاء میں سے نہ ہو۔ کون سے اجزاء؟ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، حلق، زبان یا ہونٹ، یہ اجزاء ہیں۔ مخرج مقدر وہ ہے جو یا تو ان اجزاء میں سے نہ ہو، اگر ہو تو جز کوئی معین نہ ہو۔ تو یہ ایک بنیادی جو بات ہے مخرج کی وہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور پھر ان تینوں کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ تینوں کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ تین ہم نے کیا پڑھے ہیں دوبارہ پھر؟ حلق، زبان، ہونٹ، ان کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اصل مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں سے ایک سے زیادہ مخارج ہوں، چونکہ حلق میں 3، زبان میں 10 اور ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں۔ 3 اور 10 13 ہو گئے، اور ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں، 13 اور 2 15 ہو گئے، اور مخرج مقدر 2 ہیں، ایک جوف ہے اور ایک خیشوم ہے۔ تو یہ ایک مخرج کے بارے میں تفصیل تھی جو آپ کے گوش گزار کی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی وقت اصول مخارج پر جو مخارج ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔